السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سب خیر و عافیت. آقا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دھوکہ و مکاری کے اوپر ہے. عموماً یہ کہا گیا ہے کہ دھوکہ و مکاری جو ہے اپنے سوسائٹی میں, معاشرے میں جو ہے بہت کامن ہے. سو آقا یہ دھوکہ اور مکاری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ڈفرینس ارائز کرتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں الگ الگ جگہ سے آئے ہیں. یعنی دھوکہ بنیادی طور پر ہندی کا لفظ ہے. جی. کانسیپٹ تو سب جگہ موجود ہے. یعنی انسان کے مزاج میں جو بے ایمانی اور دوسروں کو ٹھگنے کا جذبہ ہے کہ ان کو بیوقوف بنا کر کے ان کی آمدنی یا ان کی چیزوں کو ہتھیایا جائے بغیر طاقت کے استعمال کے, جی, وہ اسی کو کہتے ہیں. تو دھوکہ دینا یا دھوکہ یہ برا ہے یہ بھی, اور مکاری کرنا. لیکن ایک دیکھیے بہت سے لفظ جو ہوتے ہیں استعمال کے حساب سے بدلتے ہیں جگہ, جیسے سیاست یا پالیٹکس, راجنیتی, جی, یہ لفظ جو ہے راجنیتی ہندی میں کہتے ہیں. اب یہ بتائیے آج یہ لفظ کتنا خراب ہے بھئی. سیاست نہیں کرو, ہر چیز میں راجنیتی لگا دیتے ہو. پالیٹکس, بھئی وہ تو پالیٹکس کر رہا ہے, جبکہ پالیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ٹو رن اے گورنمنٹ, ایک حکومت چلانا. صحیح کو پالیٹکس کہتے ہیں. پالیٹکس مینس ٹو رن اے گورنمنٹ, ایک سرکار چلانے کے لیے. اب چونکہ زیادہ تر یہ ہوا کہ وہ خراب معنی میں ہی استعمال ہوا کہ اس میں فراڈ کیے گئے, دھوکہ دیا گیا, جھوٹ بولا گیا, کہ پالیٹکس کا لفظ ہی خراب ہو گیا. حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تھے 4.5 سال کے قریب رہے, یا رسول اللہ نے تقریباً 9-10 سال مدینہ منورہ میں ایک گورنمنٹ فارم کی اور چلائی, تو وہ بھی پالیٹکس تھی. لیکن وہ پالیٹکس جو تھی وہ سیاست الہیہ جسے ہم کہیں گے پالیٹکس آف گاڈ ہے. پالیٹکس ہے کہ وہ ایک صحیح نہج پر, یا جناب موسیٰ کا جو سسٹم تھا وہی پالیٹکس تھی. اب وہ صحیح معنوں میں استعمال ہو تو ہے. اچھا, مکاری میں بھی کوئی نہ کوئی ٹرک یا ترکیب یا تدبیر کی جاتی ہے. اچھا, تو وہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَمَكَرُوا اللہ, ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں یا ترکیب کا استعمال کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز فیوچر نہیں ہے. سب چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب کی طرح سے, کوئی کیا داؤں کرے گا. جی بے شک. تو اس لیے اللہ نے تدبیر کی, اور اس کی بہت سی مثالیں یعنی اگر ڈھونڈی جائیں کہ یعنی سوال یہ ہے ہمارے یہاں بھی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے فراڈ کی, ڈسیپشن یا ڈیسیو کرنے کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے اس میں یہی ہے دیر از این انٹینشن ٹو ڈیسیو. ہاں, کہ دھوکہ دینے کا اس کا انٹینشن ہے. اگر اس کا انٹینشن نہ ہو, انٹینشن ٹو ڈیسیو نہ ہو, تو پھر مثال کے طور پر میں نے پرس سے پیسہ نکالا, اندھیرا ہے, ڈرائیور نے مجھ سے 200 روپے کہے, میں نے نوٹ کھینچا, 20 روپے کا نوٹ نکل آیا, میں 200 کا سمجھ رہا ہوں, اس کو دے کے میں چلا گیا. کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ 200 کا نوٹ ہے, اس کو دے دیا, وہ چلا گیا. اب بعد میں اس نے دیکھا یہ فراڈ نہیں ہے, یہ ڈسیپشن, دھوکے سے نہیں, اندھیرے میں مس انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ غلطی سے چلا گیا. اور اس کے بالکل الٹا ہو جائے کہ اگر ہم یعنی جان بوجھ کے یہی کام کریں کہ چپے سے نکل جاتے ہیں, کون دیکھنے والا ہے, یا چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا اوپر سے پیسے لے آئیں, وہاں سے کوئی دوسرا راستہ ہے وہاں سے اترے اور چلے گئے, وہ کھڑا ہوا باہر دیکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینشن ٹو ڈیسیو. ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, کسی کو مس یوز نہ کرے. بینگ اے ہیومن, پتہ نہیں اس کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, اس سے کیا لاس ہوگا. تو یعنی وہ تدبیر جو اس انٹینشن سے نہ ہو کہ ڈیسیو کرنا ہے, دھوکہ دینا ہے, وہ فراڈ نہیں ہے. لیکن انٹینشن سے اگر ہم یہ دیکھیں تو کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کو ہم جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں, تو یہ ان کا نہیں, یہ تو نہیں ہے. قرآن تو خیر کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ, جب تم کوئی عہد کر لو تو پورا کرو. یعنی آپ دھوکہ کیا دے رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ نے اسے سامان خریدا ہے اور اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام مال لے کے جا رہے ہیں.
اب یہ ہے کہ آپ ڈاکہ ڈالتے وقت پہلے ہم تلاش کریں کہ کون سا گھر مسلمان کا ہے کون سا غیر مسلم کا ہے، یعنی یہ کوئی ایگزسٹنس کے بھی خلاف ہے. اور پڑوس کے معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 گھر کا پڑوس ہے سب طرف، تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ مسلمان کا پڑوس ہو غیر مسلم کا پڑوس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگ ہے، تو کسی کو دھوکہ دینا اچھا صحیح نہیں ہوگا. وہ کسی کے آدمی کی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہوں، ہم نے دھوکہ دے کے اس کو غلط دوا دے دی ہے، ایک آدمی مر گیا، وہ لے کے گیا، وہ ہم انجیکشن جو لگانے کا تھا وہ انجیکشن تھا ہی نہیں، ہم نے اپنا کچھ الٹا سیدھا دے دیا، وہ مر گیا، تو ہم قاتل بھی ہیں کہ اس کے معنی ہے وہی تو نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یعنی یہاں تک کہ آپ ایک پرومس کر رہے ہیں ایک آدمی سے، میں گیا ہوں ایک آدمی سے 5,000 روپے دے دیجئے، مجھے بہت اس وقت ضرورت ہے، اماں کی طبیعت خراب ہے. عام طور پر دھوکہ اسی طرح دیا جاتا ہے، رو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے بامبے شہر میں تو نکلیے تو دیکھیے پوری لائن فقیروں ہی کی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا فیملی، آپ پیسے نہ دیجیے ہمیں کھانا کھلا دیجیے، اس طرح کی باتیں. تو واقعہ کیا ہے کہ ایسی صورت سچویشن کے اندر جو آدمی ایسی پرومس کر رہا ہے جس کے پرفارم کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بھی فراڈ ہے. یعنی آپ کا پکا پہلے سے ارادہ ہے. آپ ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہے ایک مرد، اور مرد یہ طے کیے ہوئے ہے کہ میں شادی کروں گا اور اس کے بعد مہینے بھر بعد بھاگ جاؤں گا اور مہر بھی نہیں دوں گا، تو اس کا نکاح کرنا ہی فراڈ ہے. جو فراڈ کر رہا ہے، حالانکہ دوسری پارٹی نہیں سمجھ رہی ہے، مگر اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے، وائڈ ہے، ہم لوگ مانیں گے اس کو، کیونکہ اس کی پرفارمنس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہ جو آدمی عہد کرے، جو بات کانٹریکٹ کرے اس کو پورا کرے. کسی سے کانٹریکٹ کیا ہو آپ نے تو اس کو پورا کریں. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں چوائس لگائیں کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. نہیں، ہم نے تو جو کہا ہے وہ کریں گے اس کے اعتبار سے. دھوکہ و مکاری جو ہے اگر کسی کی کوئی انسان اگر کرتا بھی ہے اور حرام لقمہ اگر وہ کھاتا بھی ہے، تو اس کے جسم میں مطلب جو نیکسٹ جنریشن بھی جو آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اثرات جو ہے وہ دیکھنے ملتا ہے. ہاں، کیوں نہیں ہوں گے اثرات. اصل میں دیکھیے جو بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے انسان کی پرورش ہوتی ہے یا جو ماحول ہوتا ہے، دیکھیے کہا ہی جاتا ہے کہ ہیومن بینگ کے ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی ہیریڈیٹی کیا تھی، ہیریڈیٹی کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر پھر آتا ہے کہ وہ اس کا ماحول کیا تھا، اس کا یعنی انوائرنمنٹ، آس پاس اس کے ماں باپ، فیملی. اچھا، پھر تیسرے اس کے پرسنل ایکسپیرینسز، اس کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. اگر کسی سوسائٹی میں فراڈ کی بنیاد پڑ جاتی ہے، دھوکے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ سوسائٹی دھیرے دھیرے لوگوں کو برا نہیں لگتا. جو لوگ نہیں بھی فراڈ کر رہے تھے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک بار اگر عادت پڑ جائے آگا دھوکہ اور مکاری کی تو پھر وہ جاتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پھر وہ اس انسان کو دھوکہ اور مکاری کی ایسی لت اور عادت لگ جاتی ہے کہ وہ پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. نہیں، وہی میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو ایک جو ہمارا الارمنگ سسٹم ہے کانشنس کا، وہ ہمیں وارن کرتا ہے. لیکن جب یہی کام ہم بار بار کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر امیون ہو جاتا ہے وہ سسٹم، یعنی وہ یہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ ختم ہونے لگتا ہے. جب سوسائٹی کے اندر اچھائیاں ہوں، اچھائیوں کا زور ہو کہ سب لوگ نیک ہیں، ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، قاعدے سے رہتے ہیں، تو جس آدمی کی تمہارے سامنے برائی نہیں آئی ہو اس کے بعد اس پر مس ٹرسٹ کرنے کا مطلب ہے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بے شک کہ اگر اس پر بھروسہ نہیں کیا تو. لیکن اگر سوسائٹی میں بیڈ ویلیوز جو ہیں گڈ ویلیوز کی جگہ لے لیں، سوسائٹی کرپٹ ہو جائے اور تم کسی آدمی پر بغیر یعنی ایگزامن کیے ہوئے، انویسٹیگیٹ کیے ہوئے بھروسہ کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے خطرے میں تم خود کودے ہو. جیسے آج ہماری سوسائٹی ہے، آج ہماری سوسائٹی ایک کرپٹ سوسائٹی ہے جہاں کرپشن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے مگر پیسے والا ہے. مائنڈ سیٹ آگا بن چکا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھلے سے آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ویسا ہے کہ کرپٹ ہے تو پھر کام بن جاتا ہے، تو لوگ اپنے کام کرانے کے لیے لوگ برائب دیتے ہیں. اب جب برائب کی بات آتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بھلے چلے ان کا کام بھی ہو رہا ہے
اور لگے ہاتھ جو ہے ہمیں پیسے بھی مل رہے ہیں. اب یہ پیسے جو لے رہے ہیں اس کو ہم برائب کا نام جو ہے ہم دے سکتے ہیں. برائب تو یہ بھی فراڈ ہی ہوا بھائی. آپ کس سے, میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, میں ایک غلط آدمی کو لائسنس گرانٹ کروں گا تو میں نے گورنمنٹ سے فراڈ کیا. اس نے بھی سرکار سے فراڈ کیا ہے جو لائسنس لے رہا ہے. چاہے سرکار کو آپ نے دھوکہ دیا ہو, چاہے میونسپلٹی کو دھوکہ دیا ہو, چاہے آدمی کو دھوکہ دیا ہو. مائنڈ سیٹ سے بھی اتنا ہوتا ہے کہ بھلے سے ہم نے برائب لیا ہو لیکن ہم نے کام کر کے دیا, لیکن جب کام کر کے دیا تو پھر یہ برائب نہیں ہوا, یہ تو پھر ہمارا حق نہیں. اب آپ کو اس لیے رکھا ہی نہیں گیا تھا. مثلا میں آفیسر ہوں, میں رکھا گیا تھا کہ ایمانداری سے اس کو دیکھوں اور جو ڈیزرونگ ہو اس کو میں لائسنس گرانٹ کروں گا. تو پیسہ تو وہاں سے کہیں سے آیا ہی نہیں تھا درمیان میں. میں ایگزامینر یونیورسٹی میں ہوا, میں نے پیپر سیٹ کیا. پیسے سے پیپر لیک کرنا نیچرل ہے کہ اب اس کے جتنے بھی انٹرپریٹیشن لوں گا سب غلط ہوں گے کہ میں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا, یونیورسٹی نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا. اس کے بعد کاپی جانچنے بیٹھے, پیسے لے کے نمبر بڑھانے لگے. انٹرویو میں بیٹھے, پیسے لے کے سلیکشن کرنے لگے. تو یہ فراڈ کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ آپ کو کوئی اور نہیں پکڑ پائے, اللہ تو پکڑے ہوئے ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. قانونی شریعت کے حساب سے دھوکہ اور مکاری کی کیا سزا ہے؟ نہیں دیکھیے, ڈپینڈ یہ بھی کرے گا نا کہ وہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا جو مکاری کی جا رہی ہے اس کا کیا انفلوئنس ہے, کتنا وہ ایفیکٹ کر رہا ہے, کتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے. اب مثال کے طور پر جس زمانے میں یہاں کووڈ پھیلا تھا ہمارے یہاں, وہ انجیکشنز بنائے گئے تھے, جو اس کے خاص انجیکشن تھے, وہ انجیکشن بنے تھے. اچھا, اس میں ایک صاحب نے ڈپلیکیٹ انجیکشن نکال دیا کہ وہ بہت مہنگے بکتے تھے. اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہے, خالی کچھ نام وام, کچھ نام وام رکھ کر کے انہوں نے نکال دیا. لکھنؤ میں پکڑے بھی گئے تھے کئی لوگ. تو اس میں وہ 64,000 روپے کا انجیکشن تھا. اب ہو سکتا ہے 2,000-4,000 کا بھی نہیں, وہ 40 شیشی ہی کی قیمت ہو خالی, پکڑے گئے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ والا کہ ایک آدمی نے, جیسے ہمارا مان لیجیے دودھ والا ہے, وہ بھی فراڈ کر رہا ہے. دودھ لایا ہے, اس میں 1 کلو میں مثلاً 250 گرام پانی ملائے ہوئے یا 300 گرام پانی ملایا ہے. اٹ از اے کائنڈ آف فراڈ. لیکن اس سے ابھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. اس کے اوپر اگر ہم انڈین کورٹس میں بھی مقدمہ چلائیں تو ڈیمیجز ہی مل پائیں گے, ڈیمیجز مل جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیے اس انجیکشن میں کسی آدمی کا بھائی مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, تو وہ قاتل ہے. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے مرڈر کیا ہے, کلر ہے. ایسی ڈاکٹر ہے, یعنی ڈاکٹر بھی فراڈ کر سکتا ہے. ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, ضرورت نہیں ہے اسٹنٹ ڈالنے کی. خالی درد اٹھ گیا تھا, گیسی کا درد اٹھ گیا, وہ ایگزامن کیا, انہوں نے 3 اسٹنٹ ڈال دیے کہ یہ 80%. اب ہم دیکھنے تو گئے نہیں کہ یہ 80% بلاک تھا, یہ 70%. ہماری سوسائٹی اتنی کرپٹ ہے, میں آپ سے بتاؤں کہ جب مجھے ڈاکٹر کبھی ٹیسٹ لکھتا ہے تو میں اس کے نام سے کبھی نہیں ٹیسٹ کرواتا ہوں. بالکل انڈیپینڈنٹلی جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ فون کر کے پوچھتا ہو کہ کیا لکھ دوں, بتاؤ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی بات ہے, یہ ہے. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں وہ پتہ نہیں, کمیشن ہے تقریباً اس 50% کمیشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو انجیکشن کی وہ رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کال کر دیا کام انہوں نے کروایا ہے. وہ تو نہ بھی کریں گے, وہ رپورٹ دے گا تب بھی ان کے پیسے پہنچ جائیں گے. مسئلہ تو کہنا یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں کرپشن آتا ہے تو نقصانات کتنے ہوتے ہیں. یعنی آپ بتائیے, اچھا خالی یہ نقصان نہیں ہے. اب سوچئے کہ اگر یہ نقصان ہو کہ ہمارے فائٹرز خریدے جا رہے ہیں, کسی ملک سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس ایگریکلچرل اکوپمنٹ لائے جا رہے ہیں, یعنی جو ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کے لیے ہیں, اور اس کے اندر اب اس کا نقصان جو ہوتا ہے پوری سوسائٹی کو ہوگا. ابھی تو خالی ہمارا تھا کہ دودھ میں پانی ملا ہوا تھا, اب یہ اور بڑا ہوا. تو یعنی آپ کوئی ایک سزا نہیں تجویز کر سکتے. اس میں وہ ہے اسلام کا جو اصل کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ برپا کرو. یعنی زمین میں, یعنی جو لوگ رہتے ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے, اس کے اندر اس کو کرپٹ نہ کرو. فساد کا مطلب ڈنڈا چلنے سے بھی فساد ہوتا ہے, چاقو مارنے سے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ ڈپلیکیٹ دوائیں بیچنے سے بھی فساد ہوتا ہے. لیکن آگا ابھی جو ماڈرن ایرا ہے, آپ اسے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ای فراڈ جو ہوتا ہے, جیسے الیکٹرانک آئٹم سے جڑی ہوئی جو کہانیاں ہم تک آتی ہے کہ کسی نے ہیک کر لیا, کسی نے پیسے اڑا دیے, یہ فراڈ ہے. یہ فراڈ ہے. لیکن پھر جو اس میں جو ایکسپرٹ ہے, چاہے کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے سے انہوں نے یہ
पिन निकाल लिया हो या कोई भी एक्टिविटी उन्होंने किया हो, तो पैसे तो ये लोग ले लेते हैं. तो अब ये लोग जाहिर भी नहीं करते कि ना कुछ हुआ ही नहीं है, एज इफ तो चलो ये तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, ई फ्रॉड है, इसमें कुछ भी नहीं होता है. तो ई फ्रॉड को फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, देखिए, हमने कहा था कि वो जैसे शुरू में आपसे बात आई थी, फिर रिपीट किए देता हूँ कि हमारा सेक्शन 17 है जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा, उसमें एक सेक्शन 17 है, एक सेक्शन 18 है जी. 17 जो है फ्रॉड के लिए, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए, जो एग्रीमेंट को अवॉइड कर देते हैं, अवॉइडेबल करते हैं कि अगर पार्टी को मालूम हो जाए तो वो उसको, तो उसमें जो उन्होंने फ्रॉड की किस्में बताई हैं उसमें लास्ट ये रखा है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. जी. कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरे को धोखा दिया जा सकता है. अब वो ई फ्रॉड हो, वो जनरल फ्रॉड हो, वो दवा में हो, वो सब जगह पर वो फ्रॉड आ सकता है. तो कोई भी एक्ट जो फ्रॉड के इंटेंशन से किया जाएगा, धोखा देने के, धोखाधड़ी के इंटेंशन से किया जाएगा, उसको हम लोग फ्रॉड ही मानेंगे. अब उसका इम्पैक्ट कितना है भाई, ये इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम ये समझें कि ये एक तरह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत है. जी. ये भी माना जा सकता है कि भाई इसमें जो बीच में दरमियान में डीलिंग हुई थी, इस सरकार का तख्ता पलट देती गवर्नमेंट का, तो बगावत हुई. ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है कि एक आदमी से मैंने कहा दूध में उसने खाली पानी मिलाया है, तो हमारा दूध जो था वो हल्का हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया. तो ये वैरी करता है कि उसने नुकसान कितना पहुंचाया. फिर नुकसान पहुंचाया तो इंडिविजुअल को पहुंचाया या सोसाइटी को पहुंचाया. इन दोनों से बात ये तय होगी कि फ्रॉड हुआ और कितना हुआ, तो उसी के हिसाब से फिर उसकी सज़ा होती है. यानी देखिए, इस्लामी शरीयत में एक उसूल ये है कि एक डिवीज़न पनिशमेंट का है. एक कहलाते हैं ताज़ीर जी, और एक कहलाती है हद. हद की जमा है हुदूद और ताज़ीर की जमा होती है ताज़ीरात. इसीलिए वो इंडियन पिनल कोड जो है पुराना वाला, अब तो बदल गया थोड़ा सा कुछ उसका नाम, तो इंडियन पिनल कोड को ताज़ीरात हिंद कहा जाता था. अच्छा. ताज़ीर जो है, ताज़ीर में जज के पास डिस्क्रिशन होता है. 25 कोड़े मार दे, खाली कान उमेट के छोड़ दे, कि डांट डपट के तड़ी पार करके छोड़ दे, ये है. हुदूद जो होती हैं, हद जो प्रेस्क्राइब्ड है, अगर 100 कोड़े प्रेस्क्राइब्ड हैं तो वो 99 नहीं दे सकता, ना 101. यहाँ तक कि 100 कोड़े जब मारे जाते हैं, जैसे एडल्ट्री में और फॉर्निकेशन में हमारे यहाँ सज़ा है कि अगर वो बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, और उसमें वो क्लियर हो गया, 4 गवाह हो गए या एग्जैक्टली इस्टेब्लिश हो गया, तो 100 कोड़े मारे जाएंगे. तो अगर मर भी जाए, हज़रत अली ने कोड़े लगा रहे थे, कोई मर गया था 60-70 पर, तो आपने उसकी डेड बॉडी पर मारे, तो लोगों ने कहा कि अब तो मर गया है. तो आपने फरमाया कि भाई अगर ना मारेंगे तो क़यामत के दिन पीटा जाएगा, कम से कम यहाँ की सज़ा थे वहाँ की में छुट्टी तो पा जाए. तो हद के अंदर तो डिस्क्रिशन नहीं होता है, लेकिन ताज़ीरात में डिस्क्रिशन होता है. तो वैसे ही हद, जैसे मान लीजिए फॉर्निकेशन की है, चोरी की है, बहुत सी चीज़ों के हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, जिसमें नबी को भी इख्तियार नहीं कम ज़्यादा कर दे. तो वहाँ पर फ्रॉड में ये है कि ये जज का डिस्क्रिशन होगा कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेंजर को देखते हुए और मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज को देखते हुए तय करेगा कि क्या सज़ा दी जाए इस आदमी को. इसको क्या जो सज़ा उसकी समझ में आएगी वो देगा. लेकिन ये कि अपने आप में इलीगैलिटी है, इंडियन लॉ से भी या जनरल लॉ से, हर मुल्क के ये इलीगैलिटी है, और इस्लाम के कानून से भी है कि ये इंसान की कमज़ोरी भी है कि वो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता और उसके बंदों को नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह की बात कर रहा है कि जो उसका हक़ नहीं है दूसरे का हक़ छीन रहा है. यूँ है. और धोखा मक्कारी को पहचानने के लिए कोई खुसूसियात मैंने तो आपसे कहा, अली का कौल ये था ना कि जब सोसाइटी करप्ट हो जाए तो बिल्कुल पुलिस बन जाओ कि किसी पर भरोसा ही नहीं करो जब तक तुम उसके ऊपर यकीन नहीं हासिल कर लो. हमारे यहाँ तो बहुत सी बस्तियाँ ऐसी मशहूर हैं कि जिनके पास ये ई फ्रॉड होता है. वो बैठे हुए खाली यहाँ से कनाडा हो, अमेरिका, कभी लड़की की शादी हो रही हो, हम सैयद हैं, हम आबिदी हैं, हम जैदी हैं, हम नकवी हैं, ये सब करते रहते हैं, और हमें इतनी ज़रूरत है. तो वो शाम तक 100-150 आदमियों को ट्राई करते हैं, तो एक आध कोई फंसी जाता है. अपना उनका ये स्कैम चलता रहता है. तो वो सब मसलन ये नहीं है कि वो, अच्छा, जिनको वो ठग रहे होते हैं उनको ये भी उस थ्योरी से भी नहीं कि गैर मुस्लिम है, वो अपने ही कम्युनिटी के आदमी को ठगते हैं और ठग के चले जाते हैं.
تو آپ پھر ایسے موقع کے اوپر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اس کی ایمانداری آپ کو یقین کی منزل میں نہ آ جائے، اس کو بے ایمانی سمجھ کے چلیے کہ یہ آپ سے مانگ رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا، تو آپ اس کی فائل کھولیے اور آگے بڑھیے.